Today, I want to directly talk to all clinicians, scientists, journalists, and patients about the true reality of stem cell treatments. میں اس ڈسکشن کا آغاز 1960 سے کرنا چاہتا ہوں, the very foundation of stem cell treatment. 1960s میں لمفوما اور لوکیمیا کو stem cells کے ذریعے کیور کیا جاتا تھا. اس بات کو 50 سال گزر گئے ہیں. And this entire clinical data has been peer reviewed اور اس وقت 50,000 ہر سال ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں جن کا علاج stem cell سے کیا جاتا ہے. اس چیز کے بعد 2012 میں پروفیسر یاماناکا کی گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ پہ ان کو نوبیل پرائز ملا گیا, اور اس ریسرچ جو انہوں نے کی اس کی 18 سال کی ہسٹری ہے, جو اسی ویڈیو میں آگے اس کا ریفرنس بھی دوں گا. آن December 18, 2024 امریکہ میں FDA نے stem cell کو ریگولیٹ بھی کیا اور اپروو بھی کیا. یہ FDA کی سب سے پہلی ریگولیشن ہے جس میں انہوں نے کلینکل ڈیٹا کو پبلش کیا, اور اس کے بعد پورے امریکہ میں 20 ڈفرنٹ سینٹرز میں there were 54 پیڈیاٹرک پیشنٹس جس پہ یہ ڈیٹا پبلش ہوا کہ stem cell ٹریٹمنٹ از ناٹ ایون سیف بٹ اٹ از اسٹیٹسٹکلی سگنیفیکنٹ, اور جس کا رزلٹ پورے امریکہ میں انہوں نے پبلش کیا. اور آج in the entire United States stem cell treatment has been regulated and approved. اس کی ایک اسپیسیفک کنڈیشن ہے, بٹ میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دسمبر 2024 میں اس چیز کو ریگولیٹری اپروول FDA نے خود دی تھی. اسی بات کے 2 ہفتے بعد چائنا میں نیشنل میڈیکل ایڈمنسٹریشن نے بھی ایک stem cell کی اپروول دی, اور اس وقت پورے چائنا میں اس چیز کو ریگولیٹری اپروول حاصل ہے. میں کسی گرے ایریا کی بات نہیں کر رہا. دس از رجسٹرڈ ان دا نیشنل فارماسیوٹیکل لا. چائنا کی بات کر رہا ہوں. اسی کے بعد جاپان میں مارچ 2026 میں انہوں نے پارکنسنس کو اور ہارٹ ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ تھرو انڈیوسڈ پلوریپورٹل اسٹیم سیلز کو ریگولیٹری اپروول اس کی دے دی ہے. 2 پروڈکٹس ہیں, ایم تھراپی اور ری ہارٹ. یہ دونوں پروڈکٹس پورے جاپان میں جس شخص کو بھی یا تو پارکنسنس ہے یا اس کو ہارٹ ڈیزیز ہے, وہ اب اپنا علاج تھرو اسٹیم سیلز کروا سکتا ہے. میں کسی یہ ریسرچ پروٹوکول کی بات نہیں کر رہا, یہ ایکچوئل کلینکل رزلٹ ہے. دس ہیز بین ان دا مین اسٹریم میڈیسن. اب جاپان پورے ملک میں اس چیز کی ٹریٹمنٹ تھرو اسٹیم سیلز کی جا رہی ہے. یہ پروفیسر یاماناکا کی 2006 کی ریسرچ ہے جس کو 18 سال لگے اس سٹیج پہ آنے پہ. اس کے ساتھ ساتھ کوریا نے 5 مختلف سٹیم سیل ٹریٹمنٹس کی اجازت اپنے ملک میں دے دی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے سٹیم سیلز کو ریگولیٹ بھی کر دیا ہے اور اس کی پرمیشن بھی دے دی ہے. نہ صرف میکسیکو بلکہ پیناما, UAE میں ابوظہبی سٹیم سیل سینٹر میں بے پناہ لوگوں کا علاج تھرو سٹیم سیلز آج کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور کوئکلی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. انٹرنیشنل سوسائٹی فار سٹیم سیل ریسرچ, آپ کیا یہ بات جانتے ہیں 5,000 سائنٹسٹس اس سوسائٹی کا حصہ ہیں, جس کے اندر 80 ڈفرینٹ ملکوں کے سائنٹسٹ ہر سال اپنا کلینکل ڈیٹا پبلش کر رہے ہیں. اور امریکہ میں بے پناہ اس طرح کی فاؤنڈیشنز ہیں, لائک کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ریجنریٹیو میڈیسن کا $8.5 بلین کا فنڈ ہے جو سٹیم سیل کلینکل ریسرچ کو سپورٹ کرتا ہے. clinicaltrials.gov پہ 1,600 کلینکل ٹرائلز صرف سٹیم سیلز کے اوپر رجسٹرڈ ہیں, جس کے اندر سے 112 ٹرائلز اس طرح کے ہیں جن کو سٹیم سیل کی کلینکل ریگولیٹری اپروول دی جا چکی ہے. اس میں 19 ممالک شامل ہیں جنہوں نے سٹیم سیلز کو پروف بھی کیا ہے, اس کی سیفٹی بھی اسٹیبلش کی ہے, اور اس کے ساتھ اس کو لیگل فریم ورک میں بھی لے کر آئے ہیں. ڈو یو آلسو نو, یہ جو میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے کلینکل ٹرائلز کی, 1,200 پیشنٹس کو 190 بلین سٹیم سیلز لگ چکے ہیں. میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں, 1,200 پیشنٹس کو 190 بلین سٹیم سیلز ہیو بین انجیکٹڈ. ناٹ ون, آئی ریپیٹ, ایک بھی ایسی کیس اسٹڈی یا پبلیکیشن نہیں ہے جس میں کوئی بھی سیفٹی کنسرن ہو. آئی تھنک اس سے بڑا ثبوت پوری دنیا میں سٹیم سیل تھراپیوٹکس کے بارے میں نہیں دیا جا سکتا. یہ جو ساری بات میں نے آپ کو بتائی ہے 1960 سے لے کے 2026 تک, یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے. The future of medicine will be stem cell treatment. اور یہ چیز is validated by thousands of peer-reviewed publications.
backed by Nobel Prizes, backed by international regulatory approvals. Thank you.